السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ترجمے کی روایت کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے دوسرے لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کا وزٹ کیجیے۔ اردو زبان میں ترجمے کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں وثوق سے یہ کہنا مشکل ہے کہ اردو زبان میں سب سے پہلے کس نوعیت کے ترجمے کیے گئے، کیونکہ بعض مذہبی نوعیت کی ہے، بعض ادبی نوعیت کی ہیں اور بعض سائنسی نوعیت کے تراجم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہم ادبی تراجم کا ذکر کریں گے۔ ابتدا میں اردو ترجمے زیادہ تر عربی اور فارسی زبان سے اردو زبان میں ہوئے ہیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک منظوم، دوسرا منثور۔ منظوم مطلب شعر میں، نظم کی شکل میں، منثور مطلب نثر کی شکل میں۔ اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ پہلے نظم میں ترجمے ہوئے یا نثر میں ہوئے۔ بہرحال ملا وجہی جو قطب شاہی عہد کا شاعر اور نثر نگار تھا، اس نے فتحی نیشاپوری کے ایک فارسی قصے حسن دل، اس حسن دل کا اردو ترجمہ صبرس کے نام سے کیا۔ کس نے؟ ملا وجہی نے۔ ملا وجہی کا ہی ایک معاصر شاعر تھا غواصی، یعنی انہی کے زمانے کا ایک اور شاعر تھا جس کا نام تھا غواصی، جس نے عربی کے مشہور معروف قصے الف لیلہ کا منظوم ترجمہ سیف الملوک و بدیع الجمال کے نام سے اردو زبان میں کیا۔ منظوم ترجمہ یعنی وہ قصہ الف لیلہ عربی زبان میں شعر کی شکل میں ہے، نظم کی شکل میں ہے، انہوں نے بھی نظم ہی کی شکل میں ترجمہ کیا سیف الملوک و بدیع الجمال کے نام سے۔ اس دور کا ایک اور شاعر ابن نشاطی بھی تھا جس نے مثنوی پول بن لکھی۔ اس مثنوی کو انہوں نے ایک فارسی قصے بساطین الانس سے اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ تو آپ دیکھیں ابتدائی تراجم فارسی اور عربی سے ہوئے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں بھی عربی، فارسی اور سنسکرت کے قصے اردو میں منتقل ہوتے رہے۔ بیتال پچیسی، سنگاسن بتیسی، گل بکولی وغیرہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ سب سنسکرت ہی کی داستانیں ہیں جو کہ اردو میں ترجمہ ہوئی۔ داستان امیر حمزہ، طلسم ہوشربا، چہار درویش وغیرہ اپنی اصل کی اعتبار سے فارسی ہی کی داستانیں ہیں جو کہ اردو زبان میں منتقل ہوئی۔ 1775 عیسوی میں محمد حسین عطا تحسین نے فارسی قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ نوطرز مرصع کے نام سے کیا ہے۔ اسی زمانے میں ہی فضل علی فضلی نے ملا حسین وائز کاشفی کی فارسی تصنیف فارسی کتاب روضۃ الشہداء کا کرب القطہ کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ کرب القطہ مثنوی ہے، پہلی مثنوی اردو ادب کی وہ کرب القطہ ہے جو کہ فضل علی فضلی نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ناقدین کی اور بھی بہت سی آرائیں ہیں، لیکن ہم یہاں ترجمے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ترجمہ ہے وائز کاشفی کی فارسی تصنیف روضۃ الشہداء کا۔ ترجمہ نگاری کا فن اس وقت عروج پر پہنچنا شروع ہوا جس وقت انگریزوں کی ہندوستان میں آمد ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام جب 1800 عیسوی میں ہوا، عمل میں لایا گیا تو تراجم کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا، نئے تراجم ہونے لگے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کالج نے انگریزی کی کسی کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں نہیں کیا، بلکہ یہاں عربی، فارسی اور سنسکرت کی معروف کتابوں کو ہی ترجمے کے ذریعے اردو میں منتقل کیا جاتا رہا۔ اس کالج میں منظوم تراجم پر بہت کم توجہ دی گئی، جبکہ نثری تراجم پر زیادہ زور دیا گیا۔ اس کالج میں لفظی تراجم کے بجائے آزاد ترجمے پر زیادہ زور دیا گیا۔ لفظی ترجمے کا مطلب یعنی لفظ کا ترجمہ کرنا، جو لفظ فارسی میں ہے اردو کے لیے اس کا مماثل لفظ لانا۔ آزاد ترجمہ اس کا مطلب ہے کہ مفہوم کو منتقل کرنا، عربی میں جو بات ہے اس کو اپنے الفاظ میں، اس مفہوم کو اپنے الفاظ میں اردو زبان میں لکھنا۔ لفظ کا ترجمہ لفظ کے مقابلے میں نہیں کرنا، بس بالکل آزاد ترجمہ کرنا۔ تو یہ آزاد ترجمے ہوتے ہیں۔
تو اس کالج میں فورٹ ولیم کالج میں لفظی تراجم کے بجائے آزاد ترجمے پر زیادہ زور دیا گیا اور اصل مفہوم کو اردو کا جامہ پہنانے کی صحیح کی گئی کوشش کی گئی، یعنی اصل مفہوم کو بس منتقل کیا گیا، لفظ کو منتقل نہیں کیا گیا۔ اس کالج کے اہم تراجم میں میر امن کی باغ و بہار سب جانتے ہیں، حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی اور نہال چند لاہوری کی مذہب عشق وغیرہ شامل ہے۔ تو یہ کالج کے سب سے اہم تراجم ہے۔ ترجمے کی روایت کو ایک نئے موڑ سے آشنا کرانے میں دلی کالج نے بھی نمایاں کام انجام دیا۔ یہ 1825 عیسوی میں عمل میں آیا۔ یہاں ایک ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی گئی دہلی کالج میں۔ اس سوسائٹی میں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے پر زیادہ زور دیا گیا اور آزاد ترجمے کو ہی ترجیح دی گئی۔ اس کالج میں ادبی کتابوں کے تراجم دوسرے علوم کے تراجم کے مقابلے میں بہت کم ہوئے۔ دلی کالج کے چند معروف ادبی تراجم میں امام بخش صہبائی کا ترجمہ حدائق البلاغت، ماسٹر پیارے لال کا ترجمہ دربار کیسری وغیرہ اہم تراجم ہے۔ دلی کالج میں ترجمے کی روایت میں سر سید کی تحریک کو بھی بڑا دخل ہے۔ علی گڑھ تحریک کو سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی نے ترجمے کی اس روایت کو مزید بڑھایا۔ عنایت اللہ خان دہلوی نے انگریزی ادب کی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ ان کتابوں میں دانتے کی ڈیوائن کامیڈی، اناتول فرانس کی لکھی ہوئی کتاب تائیس، کیپلنگ کی جنگل بک اور شیکسپیئر کے ڈرامے شامل ہے۔ تو یہ عنایت اللہ دہلوی سر سید تحریک جو کہ انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی تھی، اس کے ذریعے سے انہوں نے انگریزی کتابوں کے ترجمے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے ترجمے انہوں نے اردو زبان میں کیے۔ 1865 عیسوی میں جب انجمن پنجاب کا قیام عمل میں آیا تو اس کے تحت بھی ترجمے کے عمل کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ یہاں بھی ادبی کتب کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی اور زیادہ تر سائنسی تراجم ہوئے۔ 1903 عیسوی میں انجمن ترقی اردو کے قیام سے اردو ترجمے کی روایت کو ایک نئی سمت ملی، ایک نئی راہ ملی۔ یہاں ادبی تراجم کے ساتھ ساتھ وضع اصطلاحات پر زیادہ توجہ صرف کی گئی، بہت سے اصطلاحات قائم کیے گئے۔ تاریخ ادبیات ایران، تاریخ عہد انگلیشیہ، مشاہیر یونان و روم وغیرہ اس انجمن کے یادگار تراجم ہے، یعنی اس انجمن میں یہ تراجم ہوئے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 1936 عیسوی کے بعد ادبی اور تنقیدی تراجم میں اضافہ ہوا۔ مغرب کے تنقیدی کتابوں کے بہت سے ترجمے اردو زبان میں پیش کیے گئے، یعنی انگریزی زبان میں جو تنقید ہوئی اس کو اردو میں منتقل کیا گیا۔ ارسطو کے بوتیکا کا ترجمہ عزیز احمد نے فن شاعری کے نام سے کیا اردو زبان میں، جس کو انجمن ترقی اردو نے 1961 میں شائع کیا۔ ارسطو کی کتاب بوتیکا کا ترجمہ شمس الرحمن فاروقی نے بھی ترجمے کے نام سے کیا، یعنی بوتیکا ان دونوں نے ترجمہ کیا، شمس الرحمن فاروقی نے بھی اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا انہوں نے بھی۔ 1986 عیسوی میں جمیل جالبی کی ترجمہ شدہ کتاب ارسطو سے ایلیٹ تک یہ کتاب شائع ہوئی۔ ارسطو سے ایلیٹ تک یہ بھی ترجمہ تھی جمیل جالبی کی، 1986 میں یہ شائع ہوئی۔ ایلیٹ کے انگریزی مضامین کو جمیل جالبی نے ہی ایلیٹ کے مضامین اس نام سے اردو میں انہوں نے جمیل جالبی نے منتقل کیا، ترجمہ کیا۔ اسی طرح نیاز فتح پوری نے گیتا نجدی کا ترجمہ عرض نغمہ کے نام سے کیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سجاد حیدر یلدرم کے ترکی زبان سے ترجمہ شدہ افسانے شائع ہوئے۔ اسی طرح حامد علی خان، صادق الخیری، منصور احمد، جلیل قدوائی اور مہدی علی خان نے مغربی افسانوں کو اردو میں ترجمہ کرنے کی اہم ذمہ داری نبھائی۔ مغرب کے تخلیقی ادب کے تراجم جس پیمانے پر ہوئے، اردو زبان میں یہ تراجم ہوئے جس پیمانے پر، یقیناً اس سے اردو ادب کا دامن وسیع سے وسیع تر ہو گیا، اور آج بھی مغرب کی ادبی اور غیر ادبی کتابوں کے تراجم اردو زبان میں ہو رہے ہیں۔ 1930 عیسوی کے بعد انگریزی کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام ادیبوں نے فرانسیسی، روسی،
ترکی، اطالوی، چینی اور امریکی ادب کے شاہکاروں کو، ان کے مشہور کتابوں کو اردو زبان میں منتقل کیا گیا۔ لہٰذا 20ویں صدی کے نصف تک یعنی 1950 تک ترجمہ بطور فن اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا، اور آج اس نے ایک تناور درخت کی حیثیت اختیار کی ہے۔ یعنی آج ترجمے کی اور ترجمے کے فن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔